آج مئی کی 22 تاریخ ہے 2010 کی، اور ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 59 and 60، آیت نمبر 59 and 60 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جنہیں اس نے مٹی سے خلق کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہ حق بات ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، لہذا تمہیں شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران، یہ پورا سورہ نازل ہوا اس موقع پر جب کہ نصارہ نجران پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے دین اور مذہب کے تعلق سے۔ ان کا اصرار یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین میں سے ایک ہیں، جیسا کہ آج بھی عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ اکثر عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تثلیث کا ایک حصہ ہے، ٹرینٹی کا، اور اس میں وہ سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران شروع ہی سے اس انداز سے شروع ہوا، جیسے کہ گزشتہ ہفتے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، توحید پروردگار سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد متعدد دلائل دیے گئے اس بات کے کہ اس بنیاد ہی کو ختم کر دیا جائے جس بنیاد پر یہ تصور قائم ہوا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس بات کو دلیل بنایا گیا کہ ان کا کوئی تو باپ ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ، نعوذ باللہ، ان کا باپ ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر فزیکلی دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو مثلا اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 6 میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو شروع ہی سے گویا کہ ایک تمہید بنائی جا رہی ہے ان آیات کی طرف، ان آیات کے لیے کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور گفتگو آہستہ آہستہ پیک کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ کہا گیا اس آیت نمبر 6 میں کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے رحم مادر میں تمہاری تصویر بناتا ہے۔ تو یہ تصور دیا گیا کہ رحم مادر میں بھی اگر ظاہر ہے کہ باپ کے ذریعے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے، جیسے دنیا میں اللہ نے نظام یہی رکھا ہے کہ انسان کی پیدائش باپ اور ماں کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی ایک کے ذریعے سے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔
لیکن اس میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ خود اپنی جگہ بہت عجیب بات ہے، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ خود اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ جو نیچرل پروسیس ہے اس میں بھی تم اگر دیکھو تو رحم مادر میں کس انداز سے اللہ تمہاری تخلیق فرماتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا تمہاری تصویر بناتا ہے، جس انداز ہم اس پر تفصیل سے اس سے پہلے جو ہے گفتگو کر چکے ہیں کہ یصورکم کا لفظ استعمال کیا تصویر بنانے کا، اس لیے کہ تصویر جب بنائی جاتی ہے تو اس میں مصور بہت سی چیزوں کا خیال رکھتا ہے تب جا کر تصویر بنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ تصویر بنانے میں کچھ مہارت حاصل کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ پہلی تصویر اس کی بہت اچھی نہیں بن جاتی۔ اللہ ایسا مصور ہے کہ اس نے سب سے پہلی تصویر جو بنائی نور محمد وآل محمد، وہ شاندار اور بہترین اور اعلیٰ ترین تصویر کائنات کی بنائی جو قیامت تک آنے والے ہر انسان سے بہترین تصویر تھی۔ اس کا مطلب پہلی تصویر اگر کوئی مکمل ترین بنائے تو وہ عام مصور سے جدا گانا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے پہلی تصویر کوئی مصور اتفاقاً اتنی اچھی بنا دے کہ خود اس سے پھر جو ہے دوبارہ نہ بنے، وہ نہیں بنا سکتا دوبارہ، اتفاق ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں پہلی تصویر بنا رہا ہوں خاتم النبیین کی شکل میں، اور بہترین تصویر اول ما خلق اللہ نوری، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ تصویر اتفاقاً بن گئی ہے جیسے کسی مصور سے بن جائے، میں پھر ویسی ایک اور بنا رہا ہوں اور بنا رہا ہوں اور بنا رہا ہوں، 14 بنا دی اللہ نے تصویریں اور مکمل ترین تصویریں۔ تو یہ خود ایک کمال ہے قدرت کا، یہ خود کرشمہ ہے، اور کیا یہ کم ہے اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ کون ہے جو ارحام میں ان کو شکل دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر شکلیں حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی۔ آپ کبھی کسی کو دیکھتے ہیں، ارے یہ تو فلاں کی صورت ہے، بالکل لگتا ہے بالکل وہی کھڑے ہوئے، لیکن وہ جب دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے کہ بہت ہی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دو جڑواں بھائی کتنے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں اکٹھے تو آپ کو محسوس ہوگا نہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ پھر بھی تو کوئی دو تصویریں اس حد تک ایک سے نہیں ملتی کہ آپ 100% دھوکہ کھا جائیں۔ بہت سے اور بھی اس میں اسباب ہیں کہ اللہ نے رحم مادر کا ذکر کیا۔ تصویر بنانے والا جب تصویر بناتا ہے تو تصویر کو پانی سے بچاتا ہے، اس لیے کہ پانی سے تصویر خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ پانی کے قطرے ہی سے تصویر بناتا ہے رحم مادر۔ پھر تصویر جب بناتا ہے تو تصویر بے جان ہوتی ہے، اللہ اس تصویر میں جان بھی ڈالتا ہے۔ یہ پروسیس ہے، اور اس کے بعد قرآن میں دوسری مقامات پر، یہ اس وقت نہیں ہمارا عرض کرنے کا کہ کس انداز سے رحم مادر میں پیدا ہونے والے بچے کے ایک جو پروسیس ہے اس پیدائش کا، اس کو بطور اعجاز بیان کیا ہے، یہ خود میریکل ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی سورہ نے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سی دلیلیں دیں اس بات کی کہ سب سے پہلے تم یہ دیکھو کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی قدرت کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ تو جنرل مثالیں تھیں، اس کے بعد پھر وہ خصوصی مثالیں دینا شروع کیں جس کا اقرار تھا عیسائی دنیا کو۔ دیکھیں نا کیا اسٹائل ہے قرآن کا اور دلائل دینے کا اور کسی بات کو ثابت کرنے کا۔ تو یہ تو جنرل بات ہے، آپ کسی کافر سے بھی کر سکتے ہیں رحم مادر کی بات، لیکن اب کچھ ایسے دلائل جو ہے قرآن دیتا ہے بعد میں جا کر کہ عیسائی دنیا جس کا انکار نہیں کر سکتی، اور عیسائی اس کو بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم کا ذکر، ان کی ماں کا ذکر، حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت یحییٰ کا ذکر، تو تفصیل سے قرآن نے اس کو بیان کیا، جناب مریم کے ساتھ ہونے والے معجزات کو بیان کیا، ان کی ماں نے کس انداز سے منت مانی تھی اور کیسے بیٹی کی جگہ بیٹی ہوئی اور کیا ہوا، یہ سب باتیں قرآن پیش کر رہا ہے، اور انہی واقعات کو پیش کر رہا ہے جن کا اقرار عیسائی دنیا کو ہے۔ اب گفتگو اور آگے بڑھتی ہے، بھئی اگر یہ سارے معجزات ہو سکتے ہیں تو یہ معجزہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکے؟
یعنی تمہیں کس بات پر حیرت ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم جو یہ دلیل دے رہے ہو عیسیٰ کے تو کوئی باپ نہیں تھا، تو ابھی تک علمی دلیلیں چل رہی ہیں۔ وہ علمی دلیلیں ایک تو ایک کامن کہ جو سب ہر انسان اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں بھئی یہ چیز ہے، یہ میریکل ہے کائنات کا۔ اب جو بھی ایسا کر سکتا ہے کہ رحم مادر میں بنا دے اتنی تصویریں، لوگ کہتے ہیں نیچر کرتا ہے۔ نیچر، اب نیچر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو جو جس کے پاس وہ پاور ہے، اس کے پاس یہ پاور ہو سکتا ہے کہ وہ ان اسباب کے بغیر بھی پیدا کر سکے۔ جس خدا میں یہ پاور ہو سکتا ہے کہ ایک بانج عورت کو نیچرلی نہیں ہوتی نا اولاد، دیکھیں نا کیسے پروسیس سے اور گریجولی دلائل دیتے ہوئے پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں، یہاں تک منزل آ رہی ہے، اور قرآن کس انداز سے اس کو پیش کر رہا ہے عیسائی دنیا کے سامنے، اور خاص طور پہ وہ نجران کے نصارہ جو آئے تھے وہ پیغمبر سے بحث کر رہے تھے۔ علمی اسٹائل ہے قرآن کا۔ مانتے ہو تم کہ مریم کی ماں کی اولاد نہیں ہوتی تھی؟ ہاں مانتے ہیں، اولاد ہوئی اور مریم جیسی اولاد ہوئی۔ پھر مریم کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ نہ صرف اللہ کی قدرت اور طاقت انسانی تخلیق پر ہے، بلکہ کائنات کی تخلیق میں ہر جگہ اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ چنانچہ بے موسم کے پھل اگر تم کو آج کہیں نظر آ جائیں اور بالکل تازہ ہوں، ہو سکتا ہے آج تو فریج میں رکھ کے یا اسٹوریج میں رکھے ہوئے پھل تمہارے پاس آ جائیں، لیکن اگر کوئی کہے نہیں اسٹوریج کے نہیں، بالکل تازہ اسی وقت ابھی، کہا یہ آم کا زمانہ تو نہیں ہے، آم نہیں، ابھی آم یہ بالکل پکا ہوا اسی وقت تازہ، تو بے موسم کے پھل کا آ جانا۔ اچھا پھر اس کا کوئی سورس بھی ظاہری نہیں ہے کہ فلاں بازار سے منگا لیا، فلاں انسان لے کر آ گیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو جو خدا ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیوں حیرت ہے اس بات پر کہ خدا ایک انسان کو بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تم خدا کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ کے اس معجزے کا انکار کر رہے تھے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے تھے، تو اس لیے توحید بتائی جا رہی ہے۔ چلو اب ایک مثال ہلکی سی دی تاکہ اس کے بعد پھر جا کر اب یہ بڑی مثال جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ پیش کی جائے۔ تو پہلے مثال یہ دی کہ دیکھو مریم کی ماں کے اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ مریم کے باپ اتنے ضعیف تھے اور بوڑھے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایشو اور یہ مسئلہ ون سائیڈڈ تھا، ماں کی طرف سے تھا، مگر اللہ نے اولاد دے دی۔ ایسا ہی نہیں، اس کے بعد بات کو اور آگے بڑھایا۔ خود تمہارے سامنے تاریخ میں عیسائی ہسٹری میں یہ مثال بھی ہے کہ ماں بھی بانجھ ہے اور شوہر بھی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، ہم نے اس کو بھی اولاد دے دی، حضرت یحییٰ کا ذکر کر دی۔ دیکھا نا، اب مثال آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی بیس پر اس کے بعد پھر وہ معجزات پیش کیے، اور اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اب یہ آخری کامن سینس پر مبنی دلیل ہے کہ اگر اس کو کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب اب وہ ماننا ہی نہیں چاہتا۔ جیسے ایک ماں کو جو اس قابل نہیں تھی کہ ماں بنے، اسے ماں بنا دیا۔ اگر تم کو اس پر حیرت ہوئی تو ہم نے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسے جوڑے کو، ایک ایسی ماں جو ماں نہیں بن سکتی تھی اور ایسا باپ جو باپ نہیں بن سکتا تھا نیچرلی، ہم نے اس کو باپ بنایا، اس کو ماں بنایا۔ اسی انداز سے تم یہ دیکھ لو کہ تم کو اگر حیرت اس بات پر ہے کہ ایک بچہ بغیر ماں کے پیدا ہوا، تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ایک بچہ، تو اب ہم تم کو ایسی مثال دیتے ہیں کہ ایک تخلیق ایسی بھی ہوئی جس میں نہ باپ کا وجود ہے نہ ماں کا وجود ہے۔ یہاں ماں تو ہے، وہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور وہ ہیں حضرت آدم۔ تو اگر تمہاری دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہ چونکہ کوئی باپ نہیں تھا لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے، تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اتنی کامن سینس کی دلیل پیش کر دی کہ اب اس میں تو کوئی
بہت دقیق مسائل بھی نہیں ہیں، اور اس میں ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ریفرنسز پیش کریں۔ مثلا حضرت مریم کے واقعات ہیں، جناب حنہ کے واقعات ہیں، جناب یحییٰ کے واقعات ہیں، زکریا کے واقعات ہیں، اس میں تو آپ کو پیش کرنا ہوں گے وہ واقعات تاریخ کے، اور ثبوت دینا ہوگا کہ ایسا ہو، ایسا ہے، ایسا ہے، عیسائی دنیا کے سامنے نہیں لیکن دوسروں کے سامنے۔ لیکن یہ تو کم سے کم ایک ایسی دلیل ہے کامن سینس کی کہ ہر انسان اس کو قبول کرے گا کہ بھئی ہاں آدم پیدا ہوئے، اور پہلا انسان جو پیدا کیا گیا اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اس کی ماں تھی، نہ باپ نہ ماں۔ اب بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال؟ تو یہاں پر آ کر عیسائیوں نے، چونکہ کامن سینس کی بات تھی اور سب کچھ تھا، جو ہے کٹ حجتی پر اتر آئے۔ کٹ حجتی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بضد ہے کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، یعنی آپ جو بھی دلیلیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اس موقع پر پھر قرآن نے ایک اور حل پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا کمال یہی ہے اور اسلام کی عظمت یہی ہے کہ اس کی گفتگو اور اس کا اسٹائل اور انداز اور اسلوب علمی ہوتا ہے، اکیڈمک ہوتا ہے، اسکالرلی اسٹائل ہوتا ہے۔ اسلام تلوار نہیں اٹھاتا نہ ماننے والوں کے مقابلے پر، یہ نہیں کہ آ جاؤ چلو جنگ کر لیں اور ہم تم کو مار دیں، تم ہم کو مار دو، نہیں، مسئلہ جنگ کا نہیں ہے، مسئلہ علمی مقابلے کا ہے۔ عیسائی بہت ہی کمزور تھے، اسلام بہت مضبوط تھا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ 11 ہجری کی بالکل ابتدا میں پیغمبر اسلام کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ 10 ہجری کے بالکل اواخر کا واقعہ ہے، یعنی انتقال سے 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ کتنی طاقت ہے پیغمبر اسلام کے پاس؟ پورے عربین پیننسولا پر آپ کی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، مضبوط حکومت ہے، دشمنوں کو زیر کیا جا چکا ہے، کافروں کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، اختیار نہیں، اور پیغمبر چاہیں تو اتنی دلیلیں دینے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، کئی روز کے بحث و مباحثے کے بعد، پھر بھی جو نہ مانے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ جان بوجھ کے ایک حقیقت کا انکار کر رہے ہیں اور بضد ہیں غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس وقت پیغمبر اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے تھے۔ کتنا صحیح وقت تھا یہ، بالکل جینوئن طریقہ تھا یہ۔ اگر ایسا کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ بھئی دیکھو ایک شخص ضدی ہے، نہیں مان رہا ہے، فتنے پہ اترا ہوا ہے، ایک بات ہم اس کو سمجھائے جا رہے ہیں، مسلسل سمجھائے جا رہے ہیں، نہیں مان رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، ان سے یہ نہیں کہا کہ اب تم اگر نہیں مانو گے ہم تم کو مار ڈالیں گے سب کو، ہو کتے سے تم۔ نجران کے علاقے میں کسی ایک جگہ چھوٹی سی تعداد رہ گئی تھی، سب مسلمان ہو چکے تھے، ہر طرف سے سب مسلمان ہو چکے ہیں، مختصر سی تعداد رہ گئی ہے۔ ان سے بھی کہتے ہیں دیکھو بھئی اب ہم تم کو سمجھا چکے ہیں، سمجھانے کی بھی حد ختم ہو چکی ہے، اب ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ تم بضد ہو اور شرارت کو اترے ہوئے ہو اور جان کے یہ حرکت کر رہے ہو، آمدن ایسا کر رہا ہو، ہم تم کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اس سے معاشرہ ہمارا خراب ہوگا، اب تم یا تو اسلام لاؤ یا ہم تم کو مار ڈالیں۔ ایسا کوئی لفظ تاریخ میں نہیں ملتا، پیغمبر آخری لمحوں تک بھی سمجھاتا ہے۔ آخر میں پیغمبر اسلام نے کہا اچھا تم کیسے مانو گے، کیا صورت ہے آخر تم کو منوانے کی؟ کہا نہیں بس ہم صحیح ہیں، آپ جو چاہے کہتے رہے ہم بالکل صحیح ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے وہ رخ لیا جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے تم اللہ والے ہو، ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، تم کہہ رہو تم اللہ والے ہو، ہم تمہارے سامنے ابھی بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم تم سے زور زبردستی نہیں کریں گے، ہم پاور میں ہیں، ہم طاقت میں ہیں، ہم اختیار میں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم تم سے نہیں کہہ رہے ہم مار ڈالیں گے، نہیں تو تم مان لو۔ اب اس موقع پر پیغمبر اسلام ظاہر سی بات ہے کہ اپنی طرف سے نہیں، ظاہر ہے کہ نبی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا، فَقُلْ تَعَالَوْا، اب ان سے کہہ دو، جبکہ کسی دلیل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنے بیٹوں کو تم
اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو، ثم نبتہل، اب ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا؟ اسپرچول کانٹیسٹ، روحانی اعتبار سے اور معنوی لحاظ سے اور مذہبی پہلو سے آؤ ہم مقابلہ کریں اور دیکھیں کہ واقعی تم بھی کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے، ہم ہی تو دو ہیں نا، ہم الگ ہیں تم الگ ہو، اللہ الگ الگ نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ہے دونوں کا، خالق تو دونوں کا ایک ہے، طے شدہ ہے۔ تو جب اللہ ایک ہی ہے اور تم بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا صحیح پیغام تمہارے پاس، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، اب کیا ہو؟ تو اللہ تو موجود ہے، چلو ہم دونوں اللہ سے کہیں یا اللہ تو ہی اس کا فیصلہ کر کے صحیح کون ہے۔ دیکھیں اب اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ پیسفل اور کوئی مذہب اور کوئی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پیغام دنیا کا اس سے زیادہ پیسفل کیا ہوگا؟ یہ ہے ساری مباہلہ کی حقیقت۔ ابھی ہم نے چونکہ آئے مباہلہ نہیں پڑھی ہے تو ہم اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن آئے مباہلہ کے لیے جو تمہید قرآن نے تیار کی اس کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا اور مسلسل آپ حضرات سنتے رہے جب سے سورہ آل عمران شروع ہوا ہے۔ اب ہم اس منزل پر پہنچے۔ آج ہم ذرا سا اس سے پہلے جو آیت ہیں، دو آیتیں ہیں، ان پر غور کریں، ان کی بلاغت ملاحظہ فرمائیے کہ کیا انداز ہے قرآن کا اور کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ مباہلہ کی دعوت دی جائے، اس سے پہلے کہ کہا جائے چلو بھائی ہم جمع ہو کر یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑیں اور جو جھوٹا ہو اللہ اس کو تباہ کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا نا جب تک وہ سچا نہ ہو، اور اسے نہ صرف سچا ہو، اپنی سچائی پہ مکمل یقین نہ ہو۔ اس لیے کہ بھئی یہ مقابلے پر ایک ایسی قوم ہے جو ایک عرصے سے متقی پرہیزگار اپنے آپ کو ظاہر کرتی چلی آ رہی ہے، بڑے خود کو اللہ والا قرار دیتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی شخص آ کے کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے، ختم کر دے، اسے اس پر لعنت کرے۔ یہ دعویٰ کرنے سے پہلے پھر آخری جو دلیل دی ہے کامن سینس کی، جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہی تھی، کیا؟ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں کمثل آدم، آدم کی طرح ہے۔ تم بضد ہو کہ عیسیٰ کا کوئی باپ ہے؟ عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے۔ اب کیا لفظ ہے یہاں؟ مثل۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک ہے مثل اور ایک ہے مثل۔ کیا فرق ہے مثل میں اور مثل میں؟ بہت بڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ یہ الفاظ بار بار قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثل بھی استعمال ہوا ہے اور مثل بھی استعمال ہوا ہے۔ مثل کہتے ہیں اس شے کو یا چیز کو جو کسی شے سے ذات اور صفات دونوں میں شبیہ ہو، ذات بھی اس کی ویسی ہو اور اس کی صفتیں بھی ویسی ہوں، تو وہ مثل ہے۔ اور مثل کیا ہے؟ کہ ذات الگ ہو، ذات ایک جیسی نہیں ہے، اس کا ایسنس مختلف ہے، لیکن صفات، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز میں یا کسی ایک کوالٹی میں شباہت ہو، مماثلت ہو، اسے مثل کہتے ہیں۔ تو صفت، کسی صفت کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہ اس جیسی ہے صفت میں، یہ ہے مثل، اور بعینہ ہی وہ ہے، اسی جیسی ہے ہر اعتبار سے ذات و صفات میں، یہ ہے مثل۔ اسی لیے دیکھیں بلاغت قرآنی ہے کہ قرآن نے
کئی جگہ خود اللہ کے لیے لفظ مثل اور مثل استعمال کیا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات جیسا کون ہوگا؟ تو کائنات میں کوئی شخص یا کوئی شے ایسی نہیں کہ جو خدا کی ذات جیسی. لیکن اسی قرآن میں ہے مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے تو مثل ہو گیا. مثل نورہ ہی نہیں، اس کے نور عیناً اس کے نور جیسا کوئی نہیں. مثل نورہ، اس کے نور کی صفات جو ہیں وہ صفات پائی جاتی ہیں ان شخصیات میں جنہیں اللہ نے اپنی صفات کا مظہر قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور کا مثل موجود ہیں. مثل یعنی وہی کہ جن میں وہ صفتیں، مثلا اللہ جواد ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنے سخی ہوں کہ ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو کہ جب بندے اتنے سخی ہیں تو پروردگار کتنا جواد ہوگا. اللہ رحیم ہے تو اس کی رحمت کا ریفلیکشن نظر آئے کچھ ایسی شخصیتوں میں کہ ان میں رحمت و عطوفت و شفقت اس منزل پر ہو کہ انسان دیکھ کر ان کو کہے کہ یہ بندے ہو کر جب اتنے شفیق ہیں اللہ کے دوسرے بندوں پر تو خود پروردگار اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہوگا. جو لوگ دوسروں کو بھوکا نہ دیکھ سکیں اور اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر دے دیں تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جب بندوں میں اتنا رحم و کرم اور اتنا جود و کرم ہے تو وہ جس نے خلق کیا ہے ان بھوکوں کو وہ کیسا رازق ہوگا، کتنا بڑا رزاق ہوگا. تو یہ صفات ہے، لیکن اللہ جیسا نعوذ باللہ کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا. مثل نہیں ہے خدا کے کوئی، لیکن نور الہی کے مثل موجود ہے. نور الہی کے مثل کوئی نہیں. اسی بات کو یہاں پیش کیا گیا. ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم جیسی ہے. یہ نہیں کہا کہ بعینہ ہی ویسی ہے، اس لیے کہ بعینہ ہی ویسے تو نہیں ہے جناب عیسیٰ، آدم کی طرح بالکل نہیں ہے، ویسے فرق تو ہے. تو کمثل آدم خلقہ من تراب، انہیں مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کر رہے تھے تو کافی بحث و گفتگو کی ہے مفسرین نے اس بات پر کہ خلقہ من تراب کہنے کی کیا ضرورت تھی. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ کی نظر میں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. بات ختم ہو گئی، بات واضح ہو گئی. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو جب مثال دینے کی منزل آ رہی ہے تو خلقہ من تراب یعنی اس کو مٹی سے پیدا کیا. عیسیٰ کو تو مٹی سے پیدا نہیں کیا، تو پھر کیوں یہ مثال دی اور اس کا ذکر کیوں کیا مٹی سے پیدا کرنے کا؟ اتنا کافی تھا نا. اصل مقصد یہ ہے یہ پیش کرنا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے. مثال یہاں ہے نا، وجہ تشبیہ یہاں ہے. یہ خلقہ من تراب کیا؟ بڑی مختلف توجیہات پیش کی ہیں مفسرین نے، اور ظاہر ہے کہ یہ توجیہات بہت دشوار ہیں ایک عام انسان کو سمجھنا کہ وہ سمجھ لے کہ واقعی نہیں. صرف لگتا ہے کہ توجیہ ہے، زبردستی کوئی بات کہی جا رہی. لیکن اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا نہیں، یہ قرآن کے بلاغت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. یہ اسلوب ہے. تراب کا ذکر، مٹی کا ذکر اس لیے کیا کہ کہنا یہ ہے کہ تمہیں عیسیٰ کی پیدائش پر حیرت ہے. عیسیٰ پیدا ہوئے صرف بغیر باپ کے،
نہ کہ بغیر ماں کے. جبکہ آدم خلقہ من تراب، وہ صرف مٹی سے پیدا ہوا. بتاؤ دونوں میں حیرت کہاں زیادہ ہونی چاہیے؟ صرف ماں سے ایک بچہ پیدا ہو جو ماں کے گوشت اور خون سے پلے بڑھے اور رحم مادر میں پرورش پائے اور پیدا ہو جائے، اور اس میں صرف ایک پہلو کم ہے اور وہ ہے کہ باپ نہیں ہے. یہ زیادہ حیرت ہے یا کہ مٹی کچھ بھی نہیں ہے، مٹی، اور مٹی سے ایک انسان بن گیا؟ کون سا زیادہ حیرت کی بات ہے؟ تو مثال دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی حضرت آدم سے اس مثال کو اور آگے بڑھایا گیا تاکہ حیرت میں اور اضافہ ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم عیسیٰ کے اوپر تمہیں حیرت ہو رہی؟ یہاں تو آدم خلقہ من تراب، ان کو تو ماں سے پیدا کیا، ان کو تو تراب سے پیدا کیا. اب بتاؤ، یہ ہے ریزن تراب کا ذکر کرنے کا. یہاں حالانکہ کچھ مفسرین نے سب سے قرین قیاس جو ایک توجیہ ہماری نظر میں آئی، وہ جو مفسرین نے پیش کی، وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے خلقہ من تراب میں یہ اگر خلقہ من تراب کی مثال بھی عیسیٰ سے دی جا رہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پیدا کیا اسی طرح جیسے آدم کو پیدا کیا تراب سے، تو اگر عیسیٰ کو بھی تراب سے پیدا کیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان اللہ نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے کس انداز سے. اس لیے کہ کئی جگہ آپ دیکھیں گے ان خود جناب آدم کے لیے اور پھر عام انسان کے لیے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اس طرح کی آیت قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے. هو الذی خلق من الماء بشرا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ہے. تو پانی سے مٹی، تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن جس انسان کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ بظاہر مٹی سے تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن انسان مٹی سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کیسے مٹی سے پیدا ہوئے؟ ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے. کہ نہیں، اصل تخلیق ہماری تراب ہے، اور ابھی بھی جو پروسیس ہے اس میں بھی مٹی شامل ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے باپ کے نطفے سے اور ماں کے خون سے. یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ دونوں کے خون سے، اس لیے کہ جو ہے نطفہ بھی خون سے بنتا ہے، اور خون دونوں کے جسم میں بنتا ہے غذا سے، اور غذا آتی ہے مٹی سے. تو اصل کہاں پہنچے؟ مٹی کی طرف. تو تخلیق انسانی مٹی سے. اب یہ اور بات ہے کہ یہاں ایک نیچرل پروسیس رکھ دیا گیا اور وہاں براہ راست ڈائریکٹ مٹی سے حضرت آدم کی تخلیق، اتنا سا فرق ہے. تو یہ زیادہ قرین عقل ہے. لیکن جو توجیہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ہم نے بظاہر کسی تفسیر میں اس کو پڑھا تو نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چونکہ بحث کے دوران ایمفسائز کرنے کے لیے کسی بات کو، کسی پوائنٹ کو اور واضح کرنے کے لیے اس سے بڑا پوائنٹ لایا جاتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عیسیٰ کی تخلیق پر حیرت ہے جبکہ ان کے ماں تو ہے. ہم نے تو آدم کو صرف مٹی سے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں، مٹی ہے، مٹی، بس مٹی، اور بظاہر مٹی کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ماں تو ہے. تاکہ گفتگو اس پیک پر پہنچ جائے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش ذرا سی بھی باقی نہ رہ جائے. اب یہ ہے کہ ثم قال له کن فیکون. ضمناً یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اگر آپ قرآن کی طرف جائیں گے تو آپ کو انسان کی تخلیق سے پیدا ہونے کی بہت سی آیتیں ملیں گی، تو اس میں یہی اشارے، مثلا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا، زمین سے، اور اسی کی طرف ہم تم کو پلٹا کر لے جائیں گے، یعنی قبر میں انسان جاتا ہے واپس. انبتکم من الارض نباتا، ہم نے تم کو زمین سے اگایا ہے. انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح اگے ہو جیسے یہ درخت اگتے ہیں، اسی طرح تم بھی زمین ہی سے اگے ہو. تو یہ سب اشارے اسی جانب ہیں کہ انسان کی تخلیق میں مٹی شامل ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر آپ اور مزید تفصیلات میں جائیں اور ہم اس میں اور ڈیٹیل میں جائیں جس کی شاید اب ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے
متعدد تعبیریں استعمال کی ہیں، مثلا طین کہا ہے حضرت آدم کے لیے، یہ جیسے کہا خلقہ من تراب، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ایسے کہا انی خالق بشرا من طین، تراب سے پیدا کیا، پھر یہاں کہا ہم نے طین سے پیدا کیا۔ طین وہ مٹی ہے جس میں پانی ملا ہوا ہے، گیلی مٹی، اور پھر کہا من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال، صلصال وہ مٹی ہے جو پانی سے ملی ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر خشک ہو جائے اور اس میں آواز ہو، جب آپ اس کو بجائیں تو آواز آئے، اتنی خشک ہو۔ تو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو یہ سب چیزیں تعبیرات ہیں، پروسیس ہے، یہ ایک گریجول گویا کہ ایک پروسیجر اللہ نے رکھا تخلیق میں، کہ ظاہر سی بات ہے مٹی میں پھر اللہ نے پانی بھی شامل کیا ہے انسان کی تخلیق میں، پھر اس کے بعد من حمأ مسنون، یہ حضرت آدم کے لیے خاص طور پر ہے کہ ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں یہ ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ کبھی اگر آپ کی نظر ایسی آیتوں پر پڑے تو کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ ان میں سے کون سی چیز سے پیدا کیا، اس سے یہ ایک ہی بات ہے، کہنے کو ایک ہی بات ہے، مختلف تعبیرات ہیں، مختلف موقع پر اللہ نے اس کو پیش کیا۔ اس کے بعد کہا کہ قال لہ کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ کن کہا ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتے ہیں، یہ کنٹینیوس ٹینس میں بات ہو رہی ہے۔ ہونا چاہیے کہ ہم نے سے کہا کن فکان، ہم نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئے، ہم نے کہا ہو جا اور وہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا؟ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کن ہم نے کہا کہ ہو جا، اور فیکون اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، عام طور پہ گفتگو میں زبان میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی بلاغت پر نظر ڈالیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پیغمبر اسلام سے یہ بات کہی جا رہی ہو الگ سے، یعنی کن الگ لفظ ہے، فیکون الگ لفظ ہے۔ کن یہ ہے کہ ہم نے سے کہا کہ کن ہو جا، اس وقت کی بات تھی، ہم نے آدم سے کہا ہو جا، تو یہ انڈرسٹوڈ، جب ہم نے کہا ہو جا تو ہو جا، ہو گئے وہ۔ فیکون ایک الگ لفظ ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ اسی وقت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کن تو ہمیشہ ایک چیز ہو جاتی ہے ہمارے کہنے سے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کی تعبیر ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ خلقہ، ہم نے اسے پیدا کر دیا مٹی سے، پھر اس سے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی، تو پیدا کرنے کے بعد اب کیا ہو جا؟ پہلے کہتے تو وہ پیدا ہوتا، یعنی کن پہلے آنا چاہیے، پھر خلقہ آنا چاہیے۔ سارے کس طرح کی بحثیں آتی ہیں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، قرآن کی بلاغت کا یہی کمال ہے۔ تو اصل میں نہیں، بات ہے کہ خلقہ میں، خلقت میں ضروری نہیں کہ پورے آدم کی تخلیق ہوئی ہو، پتلا بنا دیا، جس طرح اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں مٹی سے، گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو بنا دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں، یہ ہو گیا بنا دوں، اس کو بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں روح پھونک دوں، تو یہ پروسیس ہے، یہ دوسرا سٹیج آئے گا، ڈیفرنٹ سٹیجز ہے۔ اسی طرح یہاں ہو سکتا ہے کہ خلقہ من تراب کا مطلب یہ کہ اللہ نے جناب آدم کی اصل خلقت وہ ہے، پھر تراب، پھر اللہ نے کہا کہ ہو جا، یعنی اس میں روح پھونک دی اور وہ ہو گئے۔ یہ جو دوسری آیت ہے یہ بہت اہم ہے، اور ہمارے پاس 1 یا 2 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں صرف ایک ہی اہم پوائنٹ کافی ہے پیش کر دینا، اور وہ ہے الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، اب تم شک کرنے والوں میں مت ہو جانا۔ معمولی بات نہیں ہے، خدا کس سے خطاب کر رہا ہے؟ پیغمبر اسلام سے۔ تو کیا نبی سے یہ کہا جائے کہ نبی دیکھو یہ جو کچھ ہم نے پیش کیا یہ حق ہے، یہی سچائی ہے، اب تم شک کرنے والوں مت ہو جانا؟ خطاب کس سے ہے؟ پیغمبر سے ہے۔
تو کیا پیغمبر کو نعوذ باللہ کسی طرح بھی شک تھا حق کے سلسلے میں؟ آدم کے نبی اللہ ہونے میں اور ان کے ایک بشر ہونے میں کوئی شک تھا ان کو؟ یہ کیسے خدا اللہ اپنے نبی سے ایسے کیسے خطاب کر سکتا؟ تو خیر ہمارا تو عقیدہ واضح ہے. ہم تفاسیر میں یہ تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے دیگر جو مسلمان بھائی ہیں ان کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں. تو ہمیں خوشی ہوئی ایک تفسیر قرطبی میں یہ دیکھ کر. اس سے ہمارے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ اس طرح کے خطابات قرآن میں جہاں آپ کو پیغمبر اسلام کے تعلق سے ملیں اس سے مراد پیغمبر کی امت ہوگی. جیسے وہ آیت ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم تم کو فتح مبین دیتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو بخشتے ہیں جو پچھلے گناہ تھے اور آنے والے گناہ. تو کیا نبی کے گناہ تھے جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا؟ یا یہ کہ وہاں پر کہا گیا کہ تم ان سے منہ موڑتے ہو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہو. اس طرح کے خطابات جہاں نبی سے ملتے ہیں اصل میں کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ قرطبی نے اس مسئلے کو واضح کیا اور یہ ایک بڑے مفسر ہیں، بڑے معتبر مفسر ہیں برادران اہل سنت کے. ان کے الفاظ ہم پڑھ دیتے ہیں اور آج کا درس ہمارا تمام ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الخطاب للنبی. ہم اپنے مفسرین کا ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ واضح ہے، لیکن اس کی تائید میں ہم گویا اس کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. والمراد منہ امتہ، والمراد منہ امتہ، مگر اس سے مراد جو ہے وہ ان کی امت ہے. لأنه صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن شاکا فی امر عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ کبھی بھی ان کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں شک تھا ہی نہیں، تو ان سے یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ خبردار اس میں شک مت کرنا. یہ شک اگر کبھی ہو سکتا تھا تو رسول کی امت میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کو شک ہو سکتا تھا. لہٰذا خطاب پیغمبر سے ہے لیکن مراد امت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی آیتیں جب کبھی آپ کو قرآن میں نظر آئیں، جیسے کچھ لوگ ان کو اپلائی کرتے ہیں پیغمبر اسلام پر اور کہتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو سکتا تھا، وہ اس طرح ہو سکتے تھے، ان سے شک نعوذ باللہ ہو سکتا تھا، یوں ہو سکتا تھا، اس طرح کی آیتیں موجود ہیں قرآن میں. مگر جب کبھی آپ کو ایسی آیت نظر آئے تو اس میں خطاب پیغمبر کو ضرور ہے، لیکن اس سے مراد اوریجنلی امت رسول ہے، نہ کہ رسول ان کو شک نہیں تھا، امت رسول میں کچھ افراد کو شک ہو سکتا تھا. تو خدا کہہ رہا خبردار اس میں تم لوگ شک نہ کرنا. وہ تو شک کر رہے ہیں عیسائی، تم لوگ مسلمان ہو کر شک نہ کرنا. یہ بات ختم کر کے اب اس کے بعد جب مسلمان تو شک نہیں کر رہے ہیں، وہ شک کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد پھر آئے مباہلہ شروع ہوتی ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کریں گے. صلوات محمد.